السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، ماہ رمضان کیسے گزاریں اس درس میں ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ کل کے درس میں ہم نے زکوٰۃ کے تعلق سے بہت ساری باتیں سماعت کی، جس میں ہم نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی روشنی میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ کون لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، یعنی کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جس پر زکوٰۃ نکالی جائے گی اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس پر زکوٰۃ کا نکالنا واجب نہیں ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ اسی باب سے ہم مزید کچھ باتیں سنیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آئیے درس کا آغاز اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام سے کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رقاب مکاتب، وہ غلام جو مال معین ادا کرنے کی شرط پر آزاد کیا گیا ہو، اگرچہ وہ غنی کا غلام ہو یا خود اس کے پاس نصاب سے زائد ہو، تو ایسے غلام کو زکوٰۃ دینا جائز، مگر یہ غلام کسی سید کا نہ ہو کہ اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، کیونکہ ایک لحاظ سے یہ مالک کی ملک میں ہے اور مالک سید ہے، تو یہ سید ہی کو زکوٰۃ پہنچے گی اور اس کو جائز نہیں ہے۔ غارم یعنی قرضدار کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے، بشرطے کہ قرض سے زائد کوئی رقم بقدر نصاب اس کے پاس نہ ہو، یا کوئی مال حاجت اصلیہ سے اس کے پاس فاضل نہ ہو کہ جس کی قیمت نصاب کو پہنچے، تو ایسے قرضدار کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ فی سبیل اللہ، اس سے مراد ایسے مجاہدین پر مال زکوٰۃ کا صرف کرنا چاہیے جو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے ہوں، کہ ان کی سواری، اسلحہ، راستے کے خرچ اور آلات کی فراہمی کے لیے مال زکوٰۃ کا دینا جائز، اور یا تو اس سے مراد وہ حجاج اکرام ہیں جو کہ راستے میں کسی حادثے کے شکار ہو کر مالی تعاون کے محتاج ہوں، یا وہ طلبہ مراد ہیں جو کہ علم دین کے حصول کے لیے اللہ کی راہ میں نکلے ہوں، کہ ان کو بھی زکوٰۃ کا مال لینا جائز ہے۔ ابن سبیل یعنی مسافر، ابن سبیل سے مراد مسافر ہے جس کا زادی راہ ختم ہو چکا ہو، اگرچہ وہ گھر پر مالی اعتبار سے خوشحال ہو، پھر بھی اس کو زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ عشر کا بیان، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، عشر کا معنی ہے 10واں حصہ، اور اصطلاح شرع میں عشر سے مراد پیداوار کی زکوٰۃ ہے، جو بعض زمینوں میں پیداوار کا 10واں حصہ ہوتی ہے اور بعض زمینوں میں پیداوار کا 20واں حصہ۔ جس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، اسی طرح عشر کی ادائیگی بھی فرض ہے۔ عشر کی شرح، جس کھیت یا باغ کو بارش کا پانی، چشمے، دریا، ندی اور قدرتی نالوں کا پانی سیراب کرتا ہو، یا دریا کے کنارے واقع ہونے کی وجہ سے قدرتی طور پر نم اور سیراب رہتی ہو، اس میں پیداوار کا 10واں حصہ عشر نکالنا واجب ہے۔ اور جو کھیت یا باغ آبپاشی کے مصنوعی ذرائع مثلاً ٹیوب ویل، ہینڈ پمپ وغیرہ سے سیراب کیے جاتے ہیں، اس میں پیداوار کا 20واں حصہ یعنی نصف عشر نکالنا واجب ہے۔ عشر کس کو دیا جائے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عشر کے بھی وہی حقدار ہیں جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ لازم یہ ہے کہ جب اناج یا پھل کھانے کے لائق ہو جائیں
تو ان میں سے عشر یعنی 10واں یا 20واں حصہ نکال کر جائز مصارف میں خرچ کر دیا جائے، پھر اس کو دیگر مصارف یعنی ذخیرہ اندوزی، کھیتی وغیرہ کے کام میں استعمال کیا جائے۔ شب قدر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب قدر کی فضیلت قرآن و حدیث سے صراحتاً ثابت ہے۔ شب قدر عظمت و تقدیس، فضائل و کمالات کا مخزن ہے۔ شب قدر کو تمام راتوں پر فوقیت حاصل ہے، کیونکہ اس رات میں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اور شب قدر کی اہمیت کا اندازہ اس سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ خالق لیل و نہار نے اس کی تعریف و توصیف میں مکمل سورہ نازل فرما دیا۔ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ مفہوم، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ سورہ قدر پارہ نمبر 30، ترجمہ کنز الایمان۔ وجہ تسمیہ، مفسر شہیر حضرت علامہ پیر کرم شاہ ازہری امام زہری کا قول نقل کرتے ہوئے رقم تراز ہیں، اس کا نام لیلۃ القدر عظمت اور شرافت کی وجہ سے رکھا گیا، کیونکہ اعمال صالحہ اللہ کے نزدیک باعزت ہوتے ہیں۔ علامہ قرطبی نے اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یوں بیان کی، مفہوم، یعنی اسے شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب، بڑے قدر و منزلت والے رسول پر اور بڑی قدر و منزلت والی امت کے لیے نازل فرمائی۔ بحوالہ ضیاء القرآن۔ شب قدر احادیث کے آئینے میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شب قدر میں ایمان و یقین کے ساتھ قیام کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بخاری و مسلم شریف۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص محض ثواب کی نیت اور اللہ کی رضا کے لیے قیام کرے، یعنی نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار وغیرہ میں مصروف رہے، تو خدائے غفار ایسے شخص کے پچھلے گناہ صغائر کو معاف فرما دیتا ہے، اور رہے گناہ کبائر تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ شب قدر کون سی رات ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، شب قدر کون سی رات ہے یہ متعین نہیں، البتہ احادیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو، لہذا ماہ رمضان المبارک کی 21، 23، 25، 27، 29ویں راتوں کو شب بیداری کریں، اور ان راتوں کو قیام و تلاوت، ذکر و اذکار، درود و سلام میں گزاریں۔ اگر ذمہ میں قضا نماز باقی ہو تو قضا نمازوں کو ادا کریں، کیونکہ ان راتوں کے شب قدر ہونے کی زیادہ امید ہے، جیسا کہ مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، رمضان شریف کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 271۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اکثر علماء کرام کی رائے یہ ہے
کہ رمضان المبارک کی 27ویں رات شب قدر ہے۔ امام الائمہ کاشف الغمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہی ہے، اور الفاظ قرآن سے بھی اس طرف اشارہ ملتا ہے۔ مثلا سورۃ القدر میں لیلۃ القدر 3 جگہ ارشاد ہوا، اور لیلۃ القدر میں 9 حرف ہے، 9 کو 3 سے ضرب دینے میں حاصل 27 ہوتا ہے۔ شب قدر کی علامتیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رات اکائی کی ہے، یعنی 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا آخری رات۔ یہ رات بالکل صاف اور ایسی روشن ہوتی ہے کہ گویا چاند چڑھا ہوا ہے۔ اس میں سکون اور دل جمعی ہوتی ہے، نہ سردی زیادہ ہوتی ہے نہ گرمی، صبح تک ستارے نہیں جھڑتے۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کی صبح کو سورج تیز شعاؤں سے نہیں نکلتا، بلکہ 14ویں رات کی طرح صاف نکلتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، مذکورہ حدیث شریف میں جو شب قدر کی علامتیں بیان کی گئی ہیں، ان کے ذریعے شب قدر کو تلاش کرنا بالکل آسان ہو گیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ مذکورہ علامتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے شب قدر کو تلاش کریں، اس میں خوب دل جمعی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل اسی باب سے ایک اہم چیز ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ آخر شب قدر کو پوشیدہ رکھنے کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں۔ یعنی اگر یہ رات اتنی عظمت و برکت والی ہے، اور یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، تو آخر وہ کون سی رات ہے؟ ہمیں واضح طور پر یہ کیوں نہیں بتا دیا گیا؟ شب قدر کو ہم سے چھپایا کیوں گیا؟ اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اور آپ سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ آپ پابندی سے اس درس کو روزانہ خود بھی سنیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔